أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک میں نون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 تلک ہماری گفتگو ہو چکی۔ پچھلے 6 خطبات جمعہ میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعاؤں کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں پھر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہمارے لیے کیا پیغام۔ میں نے کوشش کی کہ بالکل سادہ انداز میں، بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے، وہ باتیں کروں جو ہماری عملی زندگی کے لیے مفید ہوں۔ جو ساتھی ریگولر ہیں، بہت اچھی بات، جن سے کچھ خطبات مس ہوئی ہے وہ اقبال بھائی سے ریکارڈنگ لے سکتے ہیں، لیکن یہ عملی زندگی کے لیے بہت ضروری پوائنٹس ہم نے کوشش کی کہ ان کو بیان کریں۔ اس کا آخری حصہ آج کی ان آیات میں بھی ہے، اور کیا الفاظ کا چناؤ اللہ رب العالمین نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ، اپنے رب کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا، جو رویہ تھا، وہ اللہ نے کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اور ہمیں رہنمائی دی کہ یہ ہوتی ہے بندگی۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ کا بندہ ہوں،
لیکن وہ بندہ کیسے بننا ہے؟ بندگی ہوتی کیا ہے؟ جب میں اس کا بندہ ہوں تو میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز ان پچھلی آیات میں، پچھلے 6 خطبات جمعہ میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 131 جہاں سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، پھر وہی انداز ہے، اذ قال له ربه اسلم۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اسلم، فرما برداری کرو، میری بات مانو، میری بات سنو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ سادہ معنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم سنو میری بات۔ فرما بردار تو وہ پہلے بھی تھے، اور انہوں نے فرما برداری کا ثبوت کما حق ادا کیا، لیکن ہم سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم ذرا سنو میری بات۔ جواب ابراہیم علیہ السلام کا یہ بڑا زبردست، اسلمت لرب العالمین، اللہ میری مجال کیا ہے کہ میں تیرے سامنے دم مار سکوں؟ میں حاضر ہوں مولا، تو حکم دے، میں تو کسی اور کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تیرے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، تو بول، جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ یہ انداز ابراہیم علیہ السلام، اسلمت لرب العالمین، تو ساری کائنات اور مخلوقات کا مالک ہے، میں تیرے سامنے، یہ تو تیری نوازش ہے کہ تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا، مجھے یہ عزت دے دی، تو تیری مہربانی ہے، میں حاضر ہوں، مجھے حکم دے، مجھے آرڈر کر۔ اور دیکھیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، حضرت زید بن حارثہ اپنے آزاد کردہ غلام کو ساتھ لے کر تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ نبوت کا 10واں سال تھا، پہلے چچا ابو طالب فوت ہوئے، پھر اپنی بیوی حضرت خدیجہ فوت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دھچکا لگا، اور خود فرمایا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ٹھہرا۔ لیکن جو اللہ کی بندگی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشن ملا ہوا تھا، اس میں لمحے بھر کے لیے کوئی تعطل نہیں آنے دیا، کوئی چیز ڈیلے نہیں ہونے دی، سب اپنے ٹائم پر کیا۔ شیڈول بنا چکے تھے کہ اب مکہ سے باہر لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، نہیں رکے اس سے کہ اب بچے ہیں ان کی لک آفٹر کروں، کچھ عرصہ بعد وہ چلا جاؤں گا، نہیں، فوراً حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایجنٹ خاتون تھی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کہ یہ میرے بچوں کی لک آفٹر کریں گی، اور میں اللہ کا جو مشن مجھے ملا ہے میں اس پر روانہ ہو جاؤں گا۔ یعنی دنیا کے جو اسباب ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن ادھر سے جو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے وہ نہیں چھوڑنی ہے، اس کے لیے اپنا راستہ بنانا ہے کہ یہ مجھے کیسے کرنا ہے۔ خیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 10 دن وہاں رہے، ایک لیڈر، اور وہ عمیر ثقفی خاص طور پہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اس کا بڑا انفلوئنس مکہ میں بھی تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پورا طائف اپنے پاس آ جائے گا اور مکہ مکرمہ میں بھی یہ جو صحابہ کرام پہ ظلم ہو رہا ہے یہ رک جائے گا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، دعوت شروع کی، اور ان کی طرف سے جو بیہیویئر ہوا، پھر جو انہوں نے ظلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 10ویں دن جب واپس پلٹے، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اتنا خون بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند جوتا پہنا ہوا تھا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اتارا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا، اور کہنے لگے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا، انہوں نے کیوں آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ اللہ ان کو، میں ابھی یہ کہنے لگا تھا کہ اللہ ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ زید کچھ نہیں بولے، کوئی بد دعا نہیں دیں گے ہم ان کو، ہم فائدے میں، یہی گھاٹے میں۔ کہا اللہ کے رسول یہ حالت تو دیکھیں، کہا کیا ہوا؟ یہ زخم آ جائیں کل ٹھیک بھی ہو جائیں گے، ہم اپنے کسی کام سے نہیں آئے تھے، اللہ کا حکم اس کی تعمیل میں آئے تھے، اپنے کسی کام سے نہیں آئے تھے، اللہ کے دیے ہوئے مشن پہ آئے تھے، اس کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ یہ جو تکلیف آ گئی ہے اس کو جب ہم برداشت کریں گے، اس پر صبر کریں گے تو بونس کے طور پہ اس کا اجر الگ سے ملے گا۔ ہماری تو 10 کی 10 گھی میں ہے، ہم تو فائدے میں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ یہ تو اس واقعے کی جزیات ہیں، لیکن جو اصل پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہی آگے آ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی حالت میں، لہو لہان، اور اس وقت ایک دعا کی، وہ دعا سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایسے الفاظ ہیں کہ بندہ پڑھ کے ہی رو پڑتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے اپنی وہ تکلیف ضرور بیان کی، مگر ساتھ یہ بھی کہ اللہ اگر تو میرے ساتھ اس طرح راضی ہے نا تو میں بھی راضی ہوں، مجھے بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ اتنی تکلیف، جسم زخموں سے چور، لہو لہان، اور اس وقت تو یہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی نا کہ ہاسپٹل لے جاؤ اور فل فور فرسٹ ایڈ مل جائے گی، پین بھی سارے رک جائیں گے، ایک انجیکشن لگے گا، بلیڈنگ بھی رک جائے گی، سب کچھ وہ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ کہتے ہیں اللہ اگر یہ تکلیف جو آئی ہے زخموں سے چور کر کے ان کے ہاتھوں، اگر تو راضی ہے، ارے ہم تو مرغن غذائیں کھا کے بھی نہیں کہتے، یہ عیاشی کرتے ہوئے، اللہ کی ہر نعمت استعمال کرتے ہوئے، مزے جب اڑا رہے ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی نہیں کہتے کہ اللہ میں راضی ہوں۔ تو وہ زخم کی حالت کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو راضی ہے نا، تجھے مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے نا، تو مجھے بھی تجھ سے گلہ، میں مجھے یہ بھی قبول ہے، تیرے راستے میں یہ قبول ہے، یہ ہے یہ ایمان، یہ بندگی۔ قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے بیٹا ذبح کرتے وقت اگر تیرا یہ حکم، تو اس طرح خوش ہے، یہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہی انداز اپنایا اور ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا کہ یہ بندگی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم اور فیصلے پر راضی ہونا ہوتا ہے۔ اس انداز سے قال اسلمت لرب العالمین،
میں راضی، میں فرما بردار، میں ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ابھی جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، ذرا کاؤنٹ تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، الگ بیٹھ جائے ہر بندہ، ایک ہوم ورک کرے، ایک پین کاغذ پکڑ لے اور لکھنا شروع کرے، دوسروں کے پاس نہیں، جو خود میری ذات اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہی ہے، جن سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں وہ ذرا لکھتا چلا جاؤں۔ نہیں کر سکتا شمار، نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہر بندہ استعمال کر رہا ہے، اور ہمارا انداز شکریہ بھی نہیں، وہ یعنی تکلیف میں فیصلے پر راضی ہونا اور اس کو اس طرح قبول کرنا، وہ تو بہت دور کی بات ہے نا، مزے کرتے وقت شکریہ بھی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 پاؤں کے اوپر یوں بیٹھ کے کھانا کھانے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کھانا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کرنا شروع کیا، تو حضرت عائشہ کہنے لگیں اللہ کے رسول آپ آرام سے ایزی ہو کر، جیسے ہم 4 زانو یا اس طریقے سے بیٹھنے کی مختلف پوزیشنز ہیں، اس میں بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں غلام ہوں اس کا، میں غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاؤں گا، میں غلام ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین، میں غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاؤں گا۔ بھائیو، اللہ کی ایک ایک نعمت، اللہ کی ایک ایک نعمت رب کا ہم پر احسان ہے، ہم شکر نہیں ادا کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ اگر دے سکتا ہے تو واپس نہیں لے سکتا۔ ہر نعمت کا شکریہ، پھر اصل شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ آنکھ ہے نا، آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، کان ہے، ہاتھ ہے، رزق ہے، عہدہ ہے، طاقت ہے، ایک ایک چیز کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ آج کل فجر کی نمازوں میں حاضری، مسجد میں ایئر کنڈیشن سبب بنا ہوا ہے، کتنے لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں مجھے اے سی چل رہا ہوتا ہے تو اٹھنا ذرا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ نے یہ نعمت دی، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ریلیف لو، سکون لو، راحت لو۔ لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آ جائے، اب اس نعمت کے مزے حرام ہو گئے، اب اس کو چھوڑنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ اس کا شکریہ ہوگا۔ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے یہ وسائل دیے کہ میں ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہا ہوں، اب تیری طرف سے آرڈر آ گیا، میں حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، پھر اٹھ کے نماز پڑھیں۔ اور میں تو کہوں گا ہم لوگ جو ایئر کنڈیشن استعمال کر رہے ہیں ان کو تو تہجد پڑھنے چاہیے، ان کے پاس ایک نعمت ایکسٹرا ہے نا، تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو فین میں سوتے ہیں وہ صرف فجر کی نماز فرض پڑھتے ہیں، جو اے سی میں سوتے ہیں ان کو تو تہجد پڑھنی چاہیے، چاہے جائے کہ وہ فجر فرض کی نماز ہی چھوڑ دیں بعد میں قضا اور روٹین میں۔ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت غلط ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے، یہ رب کا حوصلہ ہے۔ ہم دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ افسر ہے، اس کے چند بندے سب آرڈینیٹس ہیں،
ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے اس کا، کتنا ان کی غلطیوں کو برداشت کرتا ہے. باس، سیٹ صاحب، اونر اپنے ملازمین کو کتنا معاف کرتا ہے، ذرا دیکھ لیں. اللہ سے تو ہم 100% معافی چاہتے ہیں نا، خود اپنے اندر یہ کیوں نہیں ایٹیٹیوڈ. اللہ رب العالمین یہ پسند فرماتا ہے کہ جو اس کی صفات ہیں، وہ جو 99 الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا، صفات 99 نہیں ہیں، صفات تو ان لمیٹڈ ہیں، لیکن وہ جو الفاظ ہمیں صفاتی نام اللہ کے دیے ہیں، ہر ایک کے 20 معنی ہیں. اللہ پسند فرماتا ہے کہ وہ صفات بندہ بھی اپنے اندر پیدا کرے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ جب قرآن مجید میں درج ہوئے تو خالصتاً ہمارے لیے، کہ آپ اگر عزت چاہتے ہو تو دیکھو ابراہیم کو کیسے عزت ملی تھی، اس عاجزی انکساری سے ملی تھی، اس فرما برداری سے ملی تھی. رب کے سامنے، اللہ کے سامنے تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے سوائے عاجزی انکساری فرما برداری کے. آپس میں بھی جو معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے، من تواضع لاخیہ المسلم رفعہ اللہ. اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے، ساتھی سے غلطی ہو گئی، آپ انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لینے کی طاقت موجود ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کہتے ہیں میں اس کو اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں، اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں. اب وقتی طور پہ شیطان لوگ کہتے ہیں ارے اس کو تم جواب نہیں دے سکے، اس کی کیا اوقات کہ اس نے تمہیں. شیطان کا کردار، بندہ بھڑک جاتا ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت ہے، فرمایا رفع اللہ. وقتی طور پہ لوگوں کو لگا کہ یہ نیچے گر گیا، اس کی ذلت ہو گئی، اس کی بے عزتی ہو گئی، لیکن نہیں، اللہ اس کی شان کو بلند کرے گا، اس کی عزت بڑھے گی. یہی اس وقت یہ زیادتی کرنے والا کل معافی مانگنے بھی آئے گا. یہی لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کل اس کی تعریف بھی کریں گے دنیا والوں کے سامنے بھی. ارے اللہ کسی کا ادھار رکھتا ہی نہیں ہے، دنیا ہی میں سب کچھ دیتا ہے، آخرت میں تو الگ. اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے جو فرمایا مجھے وہ کرنا ہے. اللہ نے کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ جو مجھے سکھایا ہے، انبیاء کرام کے قصے اس لیے قرآن پاک میں بیان کیے، اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے کئی خطبات سے ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے جو عزت کا راستہ ہمیں سکھایا ان الفاظ کے ذریعے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے اس راستے پر آنا ہے، مجھے وہ ٹریک اپنانا ہے. بس یہ عزم کرے بندہ اور قدم بڑھائے. اس کے ذمہ اتنا سا ہے، صرف عزم کافی نہیں ہے، ایفرٹ بھی کرے. اس کے بعد توفیق وہ رب دیتا ہے، راستے وہ کھولتا ہے، آسانیاں وہ پیدا کرتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ہمیں اپنے دل کی دنیا درست کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کی ضرورت ہے. کہلاتے تو ہیں اور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس ذرا بندے والا سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کامیابی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جماعت کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء جامعۃ الاحسان منظور کالونی گجر چوک میں اہل حدیث سیکشن کمیٹی کے تحت ایک اجتماع ہے، اس میں سب ساتھیوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ جو ساتھی پہنچ سکتے ہیں اور شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور وہاں تشریف لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔